العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونكم إنما يبايعون الله ید اللہ فوق ایدیہم صلوات بیت برادران ایمانی، آج اس خمسہ مجالس کی آخری مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ آج کی مجلس میں کچھ تفصیل سے آپ کی خدمت میں گفتگو کر سکتا کاش، اور اسی اعتبار سے میں حاضر بھی ہو گیا تھا، مگر مجھے آئے ہوئے 50 منٹ ہو گئے ہیں اور اب مجھے ممبر ملا ہے اور مجھے دوسری مجلس بھی پڑھنا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دوسری مجلس بھی ہو جائے۔ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ یہاں ایک مجلس پہلے سے ہے تو میں وہ پڑھ کے آتا تو آسانی سے بات ہو جاتی، یہ علم نہیں تھا۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ آج اپنے موضوع کو مختصر سے وقت میں مکمل کروں، آپ کو کمی کا احساس بھی نہ ہو اور یہ مجلس بھی ہو جائے اور وہ مجلس بھی ہو جائے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ میں نے گفتگو کے لیے سورہ فتح کی آیہ کریمہ کو سرنامہ قرار دیا۔ اس آیہ وافی ہدایہ میں اللہ نے بیعت کا ذکر کیا۔ آج کا خصوصی موضوع یہی تھا کہ میں یہ عرض کرتا کہ کربلا کی پوری لڑائی اور پورا واقعہ کربلا صرف اسی ایک لفظ پہ ٹکا ہے جس کو بیعت کہتے ہیں۔ آپ بخوبی واقف ہیں، یہی ایک لفظ بیعت ہے جس کے پس منظر میں پوری کربلا ہے۔ اگر آپ کربلا کی لڑائی کو 2 لفظوں میں سننا چاہیں تو بس اتنی سی بات کہ یزید نے بیعت کا اصرار کیا اور میرے مولا نے انکار کیا۔ کل یہی مرحلہ ہے۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ میں ذرا سی قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ کوشش کروں کہ یہ سمجھا جا سکے کہ اسلام میں فلسفہ بیعت کیا ہے۔ اگر یہ میسج تمام مسلمانوں تک پہنچے تو ہو سکتا ہے بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ حضرت گرامی، سورہ الفتح کی جس آیہ کریمہ کا میں نے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الذین یبایعونکم، اے میرے رسول جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ مبایع بیعت سے ہے۔ اے میرے رسول جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، اصل میں وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ یعنی قرآن نے ایک پورا فلسفہ بیعت پیش کر دیا۔
کہ جو رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ پہ فوقیت رکھتا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے ہمیں بیعت کا فلسفہ یہ ملا کہ اسلام میں بیعت رسول کے ہاتھ پر ہوتی ہے مگر رسول کی نہیں ہوتی۔ بیعت ہوتی تو رسول کے ہاتھ پہ ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بیعت ہوتی، تو رسول کے ہاتھ پر بھی ہونے والی بیعت اللہ کی بیعت۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام میں بیعت اللہ کی ہوتی ہے، غیر اللہ کی نہیں ہوتی، غیر اللہ کی نہیں ہوتی۔ تو جب اللہ کی بیعت تو رسول کے ہاتھ پہ کیوں ہو رہی؟ صرف اس لیے کہ رسول کے ہاتھ تمثیلی طور پر اللہ کے ہاتھ ہے۔ رسول کے ہاتھ تمثیلی طور پر اللہ کے ہاتھ ہے۔ عزیزان گرامی، میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن نے بارہا رسول کے ہاتھوں کو اللہ کے ہاتھ کی طرف تشبیہ دی۔ رسول کنکریاں پھینکیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پھینکی۔ اور کریں کہ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے کہ رسول جو کام کر رہے ہیں اصل میں وہ کام اللہ کر رہا ہے۔ تو بیعت کے لیے رسول کے ہاتھ ہیں مگر بیعت اللہ کی۔ اگر یہ فلسفہ بیعت سارے مسلمان محسوس کر لیں تو سارے مسئلے حل، سارے مسئلے حل۔ کیونکہ اسلام میں جتنے اختلافات اور جتنے جھگڑے رونما ہوئے اور آج تک جتنے فرقوں میں مسلمان بٹ گئے، اس کی صرف ایک وجہ ہے اور وہ وجہ ہے بیعت۔ اسی بیعت کی کرشمہ سازیاں ہیں کہ مسلمان گروہ در گروہ بٹے ہوئے ہیں، یہی بیعت کا مرحلہ۔ اور یہ جو اختلاف پیدا ہوا ہے یہ حضور کے عہد میں نہیں پیدا ہوا، یہ سارے جھگڑے میرے رسول کے بعد پیدا ہوئے۔ تو اگر رسول کے بعد جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں تو ہمیں دور رسول دیکھنا ہوگا۔ رسول کے دور میں بیعت کا قانون یہ تھا کہ اللہ کی بیعت ہوگی، اس کے ہاتھ پر ہوگی جس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہوں۔ تو اب بعد رسول بھی یہی قانون چلے گا، یہی قانون بعد رسول بھی چلے گا۔ مسلمان جہاں چاہے جا کر بیعت کرے، اس سے کوئی غرض نہیں، جدھر چاہے بیعت کر لے، لیکن اگر اسلامی بیعت کر رہا ہے تو بیعت کرنے سے پہلے مسلمان پر واجب ہے کہ یہ دیکھے کہ جس ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے وہ اللہ کے ہاتھ ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ کے ہاتھ مل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے بیعت ہوگی، لیکن اگر اللہ کے ہاتھ نہیں ہے تو بیعت قبائلی بیعت تو ہو سکتی ہے، دینی بیعت نہیں ہو سکتی۔ جیسے کسی قبیلے کی سرداری کے لیے بیعت ہو جائے تو وہ تو ممکن ہے، مگر دینی بیعت ممکن نہیں ہے اس وقت تک جب تک اللہ کے ہاتھ نہ ہو۔ آئیے ہم تلاش کریں کہ رسول کے علاوہ وہ کون سی ذات ہے کہ جس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہے، یہ ہم تلاش کریں۔ عزیزان گرامی، حدیث قدسی میں ایک حدیث سامنے آئی جس کو لگ بھگ ہر فرقے کے علماء نے تحریر کیا، اپنی کتابوں میں زینت دی اس حدیث کو۔ حدیث پیغمبر کی، ارشاد ہو رہا ہے کہ جب اللہ کسی کا دوست بن جاتا ہے، حدیث کے ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے، کہ جب اللہ کسی کا دوست بن جاتا ہے تو اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں۔ دیکھیں حدیث کو پھر سمجھ لیے، یہ نہیں کہا گیا کہ جب کوئی اللہ کا دوست بن جاتا، جب اللہ کسی کا دوست بن جاتا ہے، کیونکہ ہم سب وہ ہیں کہ جو اللہ سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہماری دوستی قابل قبول ہے اس کی بارگاہ میں کہ نہیں، ہمیں خبر ہی نہیں۔ تو جب کوئی اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے۔ اب ہم نے پیغمبر کی پوری حیات طیبہ دیکھ ڈالی، پوری حیات طیبہ، ایک ذات کے علاوہ کسی سے اللہ کی دوستی کا اعلان ہی نہیں، بس ایک ذات ہے۔ صرف ایک ذات ہے کہ جس سے اللہ کی دوستی کا اعلان ہے۔
صرف ایک ذات، پورے تاریخی مطالعے کی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اور ذات دوسری نکل آئے تو مذہب بدل دوں گا۔ اس دعوے کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، اسی شہر لکھنؤ میں رہتا ہوں، گمنام آدمی نہیں۔ جب چاہے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، بس ایک ذات ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ میں اس کا دوست ہوں، صرف ایک ذات ہے۔ عزیزان گرامی، بہت مشہور منظر ہے، آپ کے ذہنوں میں ہے، جنگ خیبر آپ کو بخوبی یاد ہے، ذاکرین پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ خیبر اتنی اہم اور امپارٹنٹ جنگ ہے کہ جس کو ہر مورخ نے لکھا، اس کی امپارٹنس یوں بڑھ جاتی ہے کہ جب یہودیوں نے سازش کی تو پیغمبر یہودیوں کے خلاف لشکر لے کر گئے۔ جب لشکر لے کر گئے تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہودیوں کے ہاتھ بندھے، تم فتح یاب ہوگے، تو اللہ نے جیت کی بشارت دی۔ جب نبی لشکر لے کر چلنے لگے تو کہا 40 دن میں خیبر فتح ہو جائے گا۔ لشکر لے کر چلتے ہی ایک اعلان ہو گیا کہ 40 دن میں خیبر فتح ہو جائے گا۔ تو اب خیبر کی جنگ اس لیے بہت امپارٹنٹ ہے کہ فتح بھی ہونا ہے اور 40 دن میں بھی فتح ہونا ہے۔ یہودیوں کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ جیت جائیں، یہودیوں کا سارا زور اس بات پہ تھا کہ وہ 40 دن گزار دیں۔ ذرا سا خیبر کے اس رخ کو محسوس کر لیں کہ یہودیوں کی ساری کوشش یہ تھی کہ 41ویں دن وہ ہار جائیں، 42ویں دن وہ ہار جائیں، مسلمان جیت جائیں، لیکن 40 دن گزر جائیں۔ اس سے ان کو فائدہ یہ ہوتا کہ اگر 40 دن میں خیبر فتح نہ ہوتا تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ معاذ اللہ ان کے رسول جھوٹا وعدہ کرتے۔ تو اب خیبر میں رسول کے وعدے کی عزت داؤں پہ لگی تھی۔ 40 دن میں فتح ہونا تھا، 39 دن جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ لشکر جاتا تھا، لوٹ آتا تھا، کہتا تھا کہ سردار فرار پہ قرار کر رہا ہے، سردار کہتا تھا کہ نہیں لشکر نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ 39 دن یوں ہی گزر گئے، 39 دن یوں ہی گزر گئے۔ ہم اصل میں بڑا روادارانہ مزاج رکھتے ہیں، ہم آبگینوں کو ٹھیس نہیں لگانا چاہتے۔ ہماری بات سے کوئی ہرٹ نہ ہو، ہم نہیں چاہتے، ہم تو محبتوں کا پیغام دیتے ہیں، سب مسلمان بھائی ہیں، محبتوں کا پیغام۔ اگر ہمیں کسی کو چڑھانا مقصود ہو تو ہم خیبر کے 40ویں دن کا حال نہ پڑھیں، 39 دن بھی پڑھیں۔ 39 دن کا ہم کبھی ذکر ہی نہیں کرتے۔ 39 دن کسی نے کیا کیا ہمیں بحث ہی نہیں، ہم تو اپنے مولا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو آپ ذرا غور مائیں کہ جب 39 دن گزر گئے تو پیغمبر نے کیا کہا؟ اب جو کہا اس کو تمام تاریخوں نے لکھا، کوئی تاریخ کی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں پیغمبر کا یہ قول نہ ہو، اور چونکہ پیغمبر کا قول ہے اس لیے حدیث ہے، تو حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی۔ مسلمانوں کے نزدیک حدیث کی سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے، بخاری شریف میں بھی ہے جو کہا پیغمبر نے۔ یہ اور بات کہ بقیہ کتابوں میں تفصیل ہے، بخاری شریف میں قطر بیونت کے ساتھ ہے، کچھ لفظیں کاٹ دی گئیں۔ پیغمبر نے 39ویں دن یہ کہا تھا کہ کل میں اس کو علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، مرد ہوگا، اللہ و رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول بھی اسے دوست رکھتے ہوں گے، اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح نہ لکھ دے۔ یہ ہے پوری حدیث خیبر۔ لیکن جب امام بخاری نے اس حدیث کو لکھا تو ان کی عادت ہے کہ جہاں اہل بیت کے فضائل بیان ہونے لگتے ہیں ان کی طبیعت بے چین ہونے لگتی ہے، تو انہی نے اس حدیث کو اس طرح سے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ کل میں اسے علم دوں گا جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، بقیہ چیزیں کاٹ دیں۔ اس کے بعد امام بخاری نے لکھا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اسے دوست رکھتے ہوں گے۔
اس کا مطلب یہ کہ حدیث خیبر نے بتایا کہ جسے خیبر میں علم ملا اللہ نے اس کو دوست رکھا. علی 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 شہر گلی گلی علی 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 داماد پیمبر علی علی زہرا کے شوہر علی علی حسنین کے بابا علی علی مولود کعبہ علی علی کعبے میں ولادت علی علی مسجد میں شہادت علی علی مردے کو سنبھالے علی علی مردے کو جلا لے علی علی روزہ پہ بلا لے علی علی جب تیرے حوالے علی علی امداد کو آئے علی علی مشکل میں بچائے علی علی پیغمبر کا مولا علی علی موسیٰ کا مولا علی علی عیسیٰ کا مولا علی علی موسیٰ کا مولا علی علی فاتح خیبر علی علی قاتل اندر علی علی عباس کا بابا علی علی زینب کا بابا علی علی اصغر کا دادا علی علی اکبر کا دادا علی علی مولا کی مہک میں علی علی دنیا کی چہک میں علی علی ہزار سے بولو علی علی ہزار سے بولو علی علی سب مل کر بولو علی علی نعرہ حیدری یا حیدری یا اللہم ماشاء اللہ اللہ سلامت رکھے. مگر میں درخواست کروں گا محترم کوثر بھائی سے کہ نعرہ اتنا طویل آج نہ لگائیں. صرف آج کی بات ہے. میں نعرے کا قطعی مخالف نہیں ہوں. جب آپ نعرے لگاتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میرے مولا کا نام لیا جا رہا ہے. لیکن جو وقت نعرے میں صرف ہوگا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت میں بھی میں کوئی چیز آپ کی اذہان کے حوالے کر دوں. اس لیے صلوات اور نعرہ حیدری اتنی طوالت نہیں کیونکہ وقت نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ بہت اچھا نعرہ لگایا. پھر کسی مجلس میں لگائیے گا, اس سے زیادہ لگائیے گا. لیکن آج میں جو عرض کر رہا ہوں وہ ذہنوں تک پہنچ جائے کہ خیبر کی حدیث نے بتایا کہ اللہ علی کو دوست رکھتا ہے. علاوہ اس حدیث کے کوئی حدیث کسی کے لیے نہیں ہے کہ جس میں اللہ نے کہا ہو ہم اس کو دوست رکھتے ہیں. میں گڑھی ہوئی حدیثوں کی بات نہیں کر رہا. کسی حدیث میں نہیں ہے. ہر حدیث میں اگر ادھر ادھر کی بات ہے بھی تو اس کے راوی معتبر نہیں. لیکن یہ جو بخاری کی حدیث ہے واحد ہے کہ جس کو علم ملے گا اللہ اس کا دوست ہے. علم ملا علی کو, تو جب علی کو علم ملا تو علی اللہ کے دوست ہے. اب جب علی اللہ کے دوست ہیں تو علی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں, علی کی زبان اللہ کی زبان ہے. تو اب پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کے علاوہ ایک ذات گرامی میرے مولا کی ہے کہ جن کے ہاتھ اللہ کے ہیں. اب ہم تو بہت جواب دے چکے کہ یہ کیوں ہوتا ہے, وہ کیوں ہوتا ہے, علم کیا ہے, تعزیہ کیا ہے, تابوت کیوں, مجلس کیوں, ماتم کیوں. اب ہم کسی کیوں کا جواب نہیں دیں گے. کچھ کیوں ہمارے بھی ہیں. اس میں پہلا کیوں ہمارا یہ ہے سارے مسلمان بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر کہ جب علی جیسے خدا کے ہاتھ موجود تھے تو کسی نجس ہاتھ پر بیعت کیوں ہوئی. کہ جب علی کے ہاتھ موجود تھے تو اور کسی ہاتھ پر بیعت نہیں ہونا چاہیے تھی, مگر ہوئی. نبی کے بعد ہوئی. اب ہمیں تاریخ میں دو بیعت کے منظر نظر آتے ہیں, ایک غدیر, ایک سقیفہ, اور یہیں سے سارے اختلافات کی بنیاد پڑتی ہے. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ اختلافی مسائل کی وضاحت ہو جائے اور ہمارے موقف کو پورا عالم اسلام سمجھ لے کہ ہمارا موقف کیوں. ہم پر الزام نہ لگائی. کبھی ہمارا درد دل بھی تو سنیے, کبھی ہمارا درد دل بھی تو سنیے. ہم صرف درد دل سنا رہے ہیں. آپ غور کیجئے کہ غدیر میں پیغمبر نے حکم دیا کہ سب علی کی بیعت کریں. بڑے بڑے لوگوں نے بیعت کی. غدیر کی بیعت ہو چکی, پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی. تو اب ایک بیعت سقیفہ میں ہوئی. وہ غدیر کی بیعت تھی, یہ سقیفہ کی بیعت تھی. لیکن بیعت کا جو رزلٹ ہے, سقیفہ کا ڈائریکشن اپوزٹ ہے رسول کی بیعت کے. صرف اس بات کو محسوس کر لیں. رسول بھی بیعت لیتے تھے. رسول کے بعد سقیفہ میں بھی بیعت ہوئی. رسول کی بیعت کا معاملہ یہ تھا کہ جب کوئی آ کر بیعت کرتا تھا تو بیعت کر کے وہ مسلمان ہو جاتا تھا.
بیعت کرنے والا مسلمان ہوتا تھا۔ رسول پہلے بھی رسول تھے، بعد میں بھی رسول تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ سیرت رسول یہ ہے کہ اسٹیٹس اس کا بڑھے گا جو بیعت کرے گا۔ پھر میرے لفظوں کو غور سے سنیے کہ اسٹیٹس اس کا بڑھے گا جو بیعت کرے گا، جو بیعت لے گا وہ ویسے ہی ہے جیسا رہے گا۔ رسول کی زندگی میں پورا یہی سلسلہ رہا کہ کفار آتے تھے، بیعت کرتے تھے، مسلمان ہوتے تھے۔ رسول پہلے بھی رسول تھے، بعد میں بھی رسول تھے، مگر جو سقیفہ میں ہوا وہ عجیب معاملہ تھا، وہ ڈائریکشن الٹ گیا۔ جو بیعت کر رہے تھے وہ بیعت کرنے سے پہلے بھی مسلمان تھے، بعد میں بھی مسلمان تھے۔ جو بیعت کر رہے تھے وہ بیعت کرنے سے پہلے بھی مسلمان تھے، بعد میں بھی مسلمان۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ ان کے اسٹیٹس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہاں، جو صاحب بیعت لے رہے تھے پہلے مسلمان تھے، بعد میں خلیفہ ہوئے۔ اب یہ الٹی گنگا بہہ گئی۔ اب ذرا غور فرمائیں، سیرت رسول کے خلاف ہوا، رسول کی سیرت کے خلاف ہوا، اور ظاہر ہے کہ کوئی اسلامی عمل رسول کی سیرت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے غدیر میں بھی تو مولا علی کی بیعت ہوئی، جنہوں نے بیعت کی وہ مسلمان تھے، بعد میں بھی مسلمان رہے۔ نہیں، پہلے یہ دیکھیے کہ بیعت ہوئی کب؟ جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تبھی تو ہوئی بیعت۔ اب یہاں بھی اعلان ہو گیا، علی کے اسٹیٹس میں کوئی فرق نہیں، نبی کے ہاتھوں پہ بیعت کی، مسلمان ہو گیا۔ غدیر میں آ گیا، علی کے ہاتھوں پہ بیعت کی، پہلے مسلمان تھا اب مومن ہو گیا۔ پہلے مسلمان تھا اب مومن ہو گیا۔ صلوات بھیجے محمد والے علی کی بیعت ہو رہی نا، علی پہلے بھی مولا تھے، بعد میں بھی مولا۔ جو بیعت کر رہا ہے اگر باقی رہے تو مومن، اور اگر بیعت توڑ دے تو منافق، بیچ کا کوئی راستہ نہیں۔ تو عزیزان اکرامی، جو سقیفہ میں بیعت ہوئی اس کا ڈائریکشن الٹ گیا، اور اس بیعت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام میں رکھنا پڑ گیا۔ اس لیے کہ سقیفہ کی بیعت میں یہ کہہ کر انصار سے بیعت لی گئی کہ عرب تمہاری خلافت کو نہیں مانیں گے، یہی کہا گیا۔ جب سقیفہ میں لوگ جمع ہوئے تو انصار میں دونوں قبیلے اوس اور خزرج کے تھے، اور سعد بن عبادہ کی سرداری میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ تاریخ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جو میں عرض کر رہا ہوں اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں کہ مسلمانوں کی معتبر تاریخ میں یہ واقعہ نہ ملے تو منبر پہ نہ بیٹھنے دیے گا۔ سعد بن عبادہ کی سرکردگی میں لوگ جمع ہوئے تو اس جگہ مہاجرین میں سے 3 لوگ پہنچے۔ ابو بکر ابن ابی قحافہ تشریف لے گئے وہاں، عمر ابن خطاب وہاں پہنچے، اور ابو عبیدہ جراح وہاں پہنچے۔ یہ 3 لوگ پہنچے، اور انہی نے یہ پلی لی کہ تم انصار ہو، عرب تمہاری قیادت کو نہیں مانے، ہم چونکہ رسول کے خاندان کے ہیں، مہاجر ہیں، اس لیے ہماری قیادت کو مانیں گے۔ یہ کہہ کر بیعت ہو گئی، اور یہی حضرت علی نے احتجاج پیش کیا کہ جس دلیل سے تم خلیفہ بنے ہو کہ تم رسول کے قرابت دار ہو، تو اس دلیل سے تم سے زیادہ قریبی میں ہوں۔ یہ نہیں کہ علی چپ بیٹھے رہے، علی نے احتجاج کیا۔ عزیزان اکرامی، علی نے اس کو نہیں تسلیم کیا، حالانکہ تاریخوں نے لکھا کہ علی نے 6 مہینے بعد بیعت کر لی۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ رسول کی بیٹی ناراض تھی، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو علی نے بیعت کر لی۔ تو کم سے کم ایک بات تو مان لی کہ سقیفہ کی بیعت سے رسول کی بیٹی راضی نہیں تھی، یہ بات سب کو تسلیم ہے، اور علی نے بیعت کر لی۔ یہ ایک ایسا تاریخی جھوٹ ہے
کہ جو صدیوں سے بولا جا رہا، یہ تاریخی جھوٹ ہے۔ کوئی دلیل نہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے یہ جھوٹ طبری نے بولا، سب سے پہلے یہ جھوٹ طبری نے بولا۔ انہوں نے کہا کہ علی نے بیعت کر لی تھی سیف ابن عمر کی روایت سے۔ سیف ابن عمر وہ راوی ہے کہ جس کو مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء نے، ابن حجر مکی، ابن حجر اسقلانی، جتنے بڑے محدث گزرے ہیں، سب نے کہا ہے کہ جھوٹا ہے۔ تو ایک جھوٹے کی روایت طبری نے پیش کی کہ علی نے بیعت کر لی اور سب نے لکھ لی۔ ارے بھائی راوی کی تو تحقیق کرو، وہ جھوٹا ہے۔ جب جھوٹا ہے تو وہ روایت کو کیوں صحیح بیان کرے گا؟ علامہ مودودی نے خلافت و ملوکیت میں لکھا کہ سیف ابن عمر کو بخاری نے بھی جھوٹا تصور کیا، مسلم نے بھی اس کو کذاب کہا، اس کے لیے یہ مشہور ہوا کہ وہ جعلی حدیثیں بناتا تھا۔ اب وہ لکھتے ہیں وہ حدیث میں جھوٹا تھا مگر تاریخ میں سچا تھا، اس لیے کہ سچا نہ ہوتا تو فن تاریخ کے امام طبری اس سے روایت کیسے لیتے؟ آپ ذرا سا غور فرمائیں کہ حدیث کیا ہے؟ پیغمبر کا قول، جو پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ حدیث ہے۔ تاریخ کیا ہے؟ ہسٹری کیا ہے؟ اس زمانے کے حالات کوئی عام آدمی بیان کر رہا ہے۔ میں لفظوں کو بدل دوں، جو پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ دین ہے، جو تاریخ کہہ رہی ہے وہ حالات دنیا ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ حدیث میں جھوٹا تھا، تو اپنے آپ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ دین میں جھوٹا۔ تاریخ تو دنیا کی بات ہے نا، جو دین میں جھوٹا ہے وہ دنیا میں کہاں سے سچا ہو جائے گا؟ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل عرض کروں کہ حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی، اسی طبری سے ثابت ہے۔ پھر کبھی موقع رہا تو عرض کروں گا کہ انہی طبری نے، جنہی نے حضرت علی کی بیعت کی داستان لکھی، انہی نے ثابت کر دیا کہ مولا علی نے بیعت نہیں کی تھی، انہی نے ثابت کر دیا۔ اب اس کا موقع نہیں ہے، بس مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر علی نے بیعت کر لی ہوتی، بہت توجہ سے، اگر علی نے بیعت کر لی ہوتی تو کربلا نہ ہوتی۔ چیلنج ہے، پورے عالم اسلام کو چیلنج ہے کہ اگر علی نے بیعت کر لی ہوتی تو حسین کے پاس انکار بیعت کا کوئی جواز ہی نہ ہوتا۔ حسین کا جو انکار ہے وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ نہ کل علی نے بیعت کی تھی، نہ آج علی کا بیٹا بیعت کرے گا۔ بیعت نہیں کی، نہ علی نے بیعت کی، نہ امام حسن نے بیعت کی، نہ امام حسین نے بیعت کی۔ اور اس بات کو بنی امیہ جانتے تھے کہ حسین بیعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ امیر شام نے یزید کی بیعت کے لیے بڑی کوشش کی، بہت کوشش کی۔ بیعت کے جتنے اصول تھے مسلمانوں میں سب اس نے یزید پہ جمع کر دی۔ پہلے خلیفہ سے لے کر چوتھے خلیفہ تک ہر کوئی کسی ایک اصول سے خلیفہ، کوئی اجماع سے ہے، کوئی شورا سے ہے، کوئی قہر و غلبہ سے ہے، کوئی وصیت سے ہے، لیکن یزید پر چاروں اصول جمع ہو گئے۔ اتنا مستحکم خلیفہ بنایا امیر شام۔ مغیرہ ابن شعبہ نے امیر شام سے کہا کہ تو یزید کے لیے بیعت لے لے، جیسا کہ تاریخ میں یہ مغیرہ نے اسے سجھایا۔ تو امیر شام نے کہا کہ یزید کے لیے میں بیعت لے لوں، کیا لوگ مان جائیں گے؟ کہا میں کوشش کروں گا۔ اور پھر یزید کو بلایا دربار میں اور اس سے کہا کہ کچھ حرکتوں کو سدھارو، کچھ داد و دہش دو، کچھ لوگوں کے ساتھ سلوک کرو تاکہ کچھ تو کیریکٹر سامنے آئے، تمہیں اپنے باپ کی سیٹ لینا ہے۔ ذرا غور میں، یہ مغیرہ نے سمجھایا، اور اس سمجھانے کے بعد یزید کو حج کرنے بھیجا گیا۔ بہت توجہ سے، تاریخ کے یہ وہ باب ہیں کہ جو نہیں پڑھے جاتے ہیں اکثر۔ یزید کو بھیجا گیا، جب یزید کو حج کرنے کے لیے بھیجا گیا تو
یزید نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنا خیمہ لگایا اور خانہ کعبہ کے سامنے خیمے میں بیٹھ کر یزید نے شراب پی. یہ تاریخ ہے، آپ سمجھ لیں. یزید نے شراب پی. ایک سقیفہ کی بیعت کا آپ نے اثر دیکھا کہ یزید پیدا ہوتے ہیں. اگر غدیر کی بیعت رائج ہوتی تو یزید کا نام کبھی ابھر کر نہ آتا. سقیفہ نے یزید پیدا کیا. وہ شام پھر لوٹ گیا. اب مغیرہ اپنے بیٹے کے ہاتھ بصرے سے 3 آدمی بھیجتا ہے شام جا کر وہ 3 آدمی مغیرہ کے بیٹے کے ساتھ امیر شام کے سامنے پیش ہوتے ہیں. مغیرہ کا بیٹا کہتا ہے میرے بابا نے ان کو بھیجا ہے، انہی نے یزید کی بیعت کر لی. تینوں آدمی نے اقرار کر لیا کہ ہاں ہم یزید کی بیعت کر لیتے ہیں، آپ کے بعد ہم اس کو مان لیں گے. تو امیر شام نے چپکے سے مغیرہ کے بیٹے کے کان میں کہا، تاریخ میں ہے کہ تمہارے باپ نے اس کا دین کتنے میں خریدا؟ یہ فقرے ہیں. تو اس نے کہا 30,000 درہم میں. کہا بھائی ہو بڑے سستے میں اپنا دین بیچ دیا. اس کا مطلب یہ کہ معاویہ بھی جانتا ہے کہ یزید کی بیعت وہی کرے گا جو دین بیچ چکا ہو. اب کہیے تو میں لفظوں کو بدل دوں کہ کل جس نے دین بیچا تھا اس نے یزید کی بیعت کی تھی، آج جس نے دین بیچا وہ یزید کی بات کرتا ہے. جو دین بیچ چکے ہوتے ہیں وہی یزید کی بیعت کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں. نگرامی فون پہ فون چلا رہا ہے. بہرحال میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. تو امیر شام نے یزید کی بیعت کے لیے فیلڈ ہموار کی اور پھر شام سے چلا. جب شام سے چلا تو لشکر لے کر چلا، کوفے آیا. کوفے میں لوگوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد جب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، کوفے کی مسجد میں، سارے کوفے کے بڑے لوگ جو صاحب قبیلہ تھے، جو باعزت تھے، تو سب کے سر پہ 1-2 غلام اپنے کھڑے کر دیے کہ جو ننگی تلوار لیے کھڑے تھے، تاکہ کوئی کچھ بولے تو فوراً اس کا سر قلم کر دیا جائے. اب ایسے ماحول میں جب پورا اس نے ماحول سجا لیا تو ممبر پہ گیا اور اس نے کہا کہ مجھ پر بڑا دباؤ ہے کہ میں اپنے بات کے لیے کوئی انتظام کر سکوں. بہت زیادہ دباؤ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں یہ کام اپنی مرضی سے کروں. میں آپ سے رائے لینے آیا ہوں. شام والوں نے یزید کی بیعت کر لی ہے، وہ میرے بعد یزید کو خلیفہ دیکھنا چاہتے، مگر آپ کوفے کے لوگ ہیں، بڑے اہم ہیں، آپ جو رائے دیں گے وہ ہوگا. اب ظاہر ہے کہ سر پہ تلواریں ہیں، کون رائے دے؟ یہ ایسے رائے لیتے ہیں. سر پہ تلواریں ہیں، کسی نے نہ ہاں کہا نہ نہیں کہا. کسی نے معاویہ کے خوف سے نہیں کہا، مگر کسی نے ہاں بھی نہیں کہا. نہ ہاں نہ نہیں، اتنا ہی چاہتا تھا امیر شام. چنانچہ جیسے ہی لوگ ادھر ادھر ہوئے وہ خوش کوفے سے نکلا اور مکہ آ گیا. مکے میں خانہ کعبہ کے سامنے اس نے مکے کے لوگوں کو جمع کیا. یہی ڈرامہ کہ مجھ پہ دباؤ ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اپنے بعد کسی کا انتظام کر دوں. تو مکے والے بھی چپ رہے. یہاں ایک جھوٹ بولا اس نے کہا کوفے والوں نے یزید کی بیعت کر لی، جبکہ کوفے والوں نے نہ ہاں کہا تھا نہ نہیں. یہ جھوٹ بولنے میں صرف اس لیے کامیاب ہوا کہ کوفے والے بزدلی کا شکار ہو گئے. اگر کوفے والے بزدلی کا مظاہرہ نہ کرتے تو اس کو یہ کہنے کی ہمت نہ پڑتی کہ کوفے والوں نے یزید کو ایکسپٹ کر لیا. مکے والے بھی چپ رہے. اب مدینے میں آیا. مدینے میں تھوڑا سا اختلاف کے ساتھ تاریخ ہے. یہاں تک سیم میٹر ہے کہ اس نے مسجد میں سب کو جمع کیا.
سب کے سر پہ ننگی تلواریں رکھ دی اور منبر پر چلا گیا۔ اب جو بڑے بھائیوں کی تاریخ ہے اس میں یہ ہے کہ اس مجمع میں عبد الرحمن بن ابو بکر بھی تھے، اس مجمع میں عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، اس مجمع میں عبداللہ ابن عمر بھی تھے، اس مجمع میں حسین ابن علی بھی تھے۔ وہاں بھی اس نے یہی تقریر دہرائی اور اس نے یہ کہا کہ یہ لوگ راضی ہیں، لیکن جو ہماری تاریخ ہے جو ایتھنٹک ہے اس میں منظر بڑا کلیئر۔ امیر شام منبر پہ گیا، جانے کے بعد اس نے کہا کہ مجھ پر بڑا دباؤ ہے کہ میں اپنے بعد کسی کو چن لوں، اور شام والوں نے یزید کی بیعت کر لی ہے، مگر میں آپ سے رائے لینے آیا ہوں۔ ابھی اس کی تقریر پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ گھٹنوں کے بل امام کھڑے ہوئے، امام حسین علیہ السلام۔ وہ دو لوگ جو ننگی تلوار لیے کھڑے تھے انہوں نے تلواریں تولی، تو تاریخ کہتی کہ حسین نے صرف نظروں سے گھورا۔ اب جو نظروں سے گھورا تو ان دونوں کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، یا یوں کہوں کہ وارث ذوالفقار نے نظروں کی ذوالفقار سے حملہ کر دیا۔ اب جو تلوار گری تو ایک چھناکا ہوا، اب امیر شام چوکا، اس نے دیکھا ہائیں حسین اٹھ گئے، اس کی سمجھ میں آ گیا کہ بات بگڑ گئی۔ اس نے سوچا کہ سختی سے اسی منزل پہ دبا لو، بہت درست لہجے میں کہا یہ کون بیچ میں کھڑا ہو گیا، کیا بات ہے؟ تو جتنے سخت لہجے میں اس نے کہا تھا اس سے زیادہ تیز لہجے میں میرے مولا نے کہا میں حسین ابن علی۔ اب اس نے دیکھا کہ ان پر لہجے کی تیزی کا بھی اثر نہیں ہوگا، فوراً نرم ہو گیا۔ ارے آپ ابن رسول اللہ، جی فرمائیے۔ کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کس کی بیعت کی بات ہو رہی؟ تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے یزید۔ بس جیسے اس نے یزید کا نام لیا، امام حسین نے بڑا مختصر خطبہ دیا، عجیب خطبہ خطبات کی تاریخ میں، اس لیے کہ خاندان بنی ہاشم میں جب خطبات دیے جاتے تھے تو پہلے اللہ کی حمد، پھر رسول کی مدح، پھر مقصد کی بات۔ لیکن یہ خطبہ نہ حمد سے شروع ہو رہا ہے نہ مدح سے شروع ہو رہا ہے، یہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ جیسے اس نے کہا یزید، امام نے فرمایا وہی یزید جو شراب کے حوض میں غوطے لگاتا، وہی یزید جو جوئے سے شغل کرتا۔ عجب خطبہ، مولا پہلے حمد، پھر اس کے بعد نعت، اس کے بعد گفتگو، یہ کیا؟ تو شاید حسین بھی جواب دے کہ سارے خطبات تولا سے شروع ہوتے ہیں، یہ تبرے سے شروع ہو رہا یہ تبرے سے شروع ہو رہا ہے۔ امام نے فرمایا کہ وہی یزید جو شرابی ہے، وہی یزید جو جواری ہے، وہی یزید جو بندروں اور کتوں کے ساتھ شغل کرتا۔ اور چوتھا فقرہ نہیں تھا، بنی امیہ کا پورا شجرہ تھا۔ وہی یزید جسے ماں بہنوں کی بھی حرمت کا خیال نہیں۔ عزیزان اکرامی، پورا شجرہ پیش کر دیا بنی امیہ کا۔ اب امیر شام کو لگا کہ عزت جا رہی ہے، اس نے گرتی ہوئی بات کو پھر سے اٹھانا چاہا، بگڑتی ہوئی بات کو پھر سے سنبھالنا چاہا۔ اب اس نے بڑا عجیب اٹیک کیا، اس نے ہی منبر سے کہا کہ ارے آپ ایسے کہہ رہے ہیں، یزید جب اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہے تو آپ کی بہت تعریف کرتا، آپ کا ذکر خیر کے ساتھ کرتا، آپ اس کو معمولی اٹیک نہ سمجھے، یہ معمولی اٹیک نہیں۔ میں منبر سے گفتگو کر رہا ہوں اور خدا نخواستہ کسی کی برائی کرنے لگوں، نیچے سے کوئی صاحب کہیں کہ آپ جن کی برائی کر رہے ہیں وہ آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، تو پورے مجمع میں کیا اثر جائے گا کہ میں بہت گھٹیا آدمی، ان کی بھی برائی کرتا ہوں جو میری تعریف کرتے ہیں۔ یہی چال اس نے بھی چلی۔ سلام ابو طالب کے لال پر، سلام بلاغت علی کے وارث پر۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ وہ تو آپ کی بہت تعریف کرتا، جہاں بیٹھتا ہے آپ کا ذکر خیر کے ساتھ کرتا، میرے مولا نے فوراً جواب دیا کہ وہ جو میرے بارے میں جانتا ہے وہ کہتا ہے، اور جو میں اس کے بارے میں جانتا ہوں میں وہ کہتا ہوں۔
जिंदाबाद जिंदाबाद बस गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। अमीर शाम मायूस होकर मदीने से चला गया। यजीद की बैत का मंसूबा नाकाम हो गया। इसीलिए उसने यजीद से वसीयत की कि देखो तुम्हारी सारी राहें हमवार, खबरदार, ये अमीर शाम माविया की वसीयत है यजीद के नाम, खबरदार सबसे बैत लेना, सब कर लेंगे, हुसैन की तरफ रुख ना करना। वो बैत नहीं करेंगे, मगर यजीद होने के लिए जरूरी है कि बाप का भी नाफरमान हो। जैसे ही जैसे ही 22वीं रजब को सन 60 हिजरी में अमीर शाम इस दुनिया से रुखसत हुआ और यजीद तख्त पर बैठा तो कोई काम ही नहीं किया। सबसे पहले मदीने के गवर्नर वलीद को खत लिखा कि हुसैन इब्ने अली से बैत ले लो, और बैत न करें तो सर काट कर भेज दें। 26 रजब दोपहर का वक्त था, नबी की मस्जिद थी, हुसैन इब्ने अली मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। गवर्नर जो मदीने का वलीद था उसका कासिद आया, कुछ कहा कान में, चला गया। अब्दुल्ला इब्ने उमर के पास गया, उनसे भी कुछ कहा, चला गया। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर के पास गया, उनसे भी कुछ कहा और वहाँ से भी रुखसत हो गया। हुसैन बैठे थे, ये दोनों लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए, अब्दुल्ला इब्ने उमर भी और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर। कहा भाई वो कासिद आया था, बुला गया, क्या मामला? तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि मामला कोई नहीं, उनका तागी हलाक हुआ। तारीख में ये फ़िक्रे हैं, उनका तागी हलाक हुआ। तागी जो साहिब तागूत हो, तागी जो कुफ्र के ऊपर हो। तो इमाम हुसैन ने क्या कहा? उनका तागी हलाक हुआ। बैत का मसला। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने कहा कि मैं मदीना छोड़ देता हूँ, यजीद की बैत नहीं करूँगा। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि मैं घर में रूपोश हो जाता हूँ। इमाम हुसैन ने कहा कि मुझे बुलाया है, मैं दरबार में जाऊँगा। घर आ गए। मग़रिबैन के बाद घर से निकलने के लिए तैयार हुए। इस वक्त बनी हाशिम के घराने में सबसे बुजुर्ग इमाम हुसैन। अब इमाम हुसैन से बड़ा कोई नहीं सन 60 हिजरी। पूरा ख़ानदान इज्जत करता, जो चाहे करें। मगर इस घर में एक बीबी ऐसी है कि हुसैन हर बात में जिसको शरीक करते हैं, उस बीबी का नाम है ज़ैनब। जाने से पहले इमाम हुसैन बीबी ज़ैनब के पास आए, बहन मुझे दरबार में बुलाया गया, मैं वलीद के दरबार में जा रहा हूँ। बीबी ने कहा कि मैं तन्हा न जाने दूंगी, 2 मिनट रुकिए, और फिज़ा से कहा ज़रा अब्बास को बुलाना। गाजी आ गए। शहजादी आपने याद किया, कहा मेरा भाई दरबार में जाना चाहता है, मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई अकेला हो। मौला ने कहा बस चंद लम्हों में इंतज़ाम होता है। तारीख़ ने लिखा कि अब जो हुसैन घर से निकले तो 36 तलवारें थीं जिसके गिर्द में हुसैन जा रहे थे। करबला में तो 18 बनी हाशिम थे, मगर यहाँ पूरा ख़ानदान था। यहाँ मुस्लिम इब्ने अकील भी थे, यहाँ उनके बेटे भी थे, यहाँ मोहम्मद हनफिया भी थे, यहाँ अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र भी थे, यहाँ अब्बास व अली अकबर भी थे। हुसैन दरमियान में थे, चारों तरफ से शमशीरों के हिसार में चल रहे थे। और जब वलीद का महल करीब आया तो इमाम हुसैन ने कहा कि मुझे अकेले बुलाया है, मैं अकेले जाऊँगा। तो जनाब अब्बास ने हाथ जोड़ लिए कि शहजादी ने कहा है कि आपको तन्हा ना छोड़ा जाए। तो अब इमाम ने कहा अच्छा ऐसा है कि मैं अभी अकेला जाऊँगा, हाँ अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो तो तुम लोग आ जाना। इमाम पहुँचे वलीद के सामने, वलीद भी था, उसके पहलू में खुदा लानत करे मरवान भी था। वलीद ने कुछ कहा नहीं, इमाम हुसैन को ख़त दे दिया जिसमें लिखा था कि हुसैन से बैत लो या सर काट कर भेज दो। इस ख़त को देखकर इमाम ने 3 जुमले फरमाया
نحنو اہل بیت النبوت، ہم نبوت کے اہل بیت، نحنو معدن الرسالت، ہم رسالت کے معدن، نحنو مختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں کہ جس کی ڈیوڑھی پہ فرشتوں کا آنا جانا۔ فرمایا ہم کو موت سے ڈرایا جاتا۔ پھر ولید سے کہا کہ رات کے اندھیرے میں مسئلہ بیعت طے نہیں ہو، کل دن کے اجالے میں سب کو جمع کرنا تو میں بتاؤں گا کس کی بیعت ہے۔ ولید نے کہا بہتر۔ مولا مڑے چلنے لگے تو مروان نے کہا کہ ولید، اب جو مروان کے جملے تاریخ میں ہیں کہ یزید کے حکم پر عمل کیوں نہیں کرتا، یا تو بیعت لے لے یا سر کاٹ لے، اگر اس وقت حسین نکل گئے تو خون کا دریا پار کیے بنا ہاتھ نہیں آئیں گے۔ جیسے یہ گستاخانہ جملے امام کی سماعتوں سے ٹکرائے تو روایت کہتی ہے کہ شمشیر کے قبضے پہ ہاتھ رکھا اور مڑے، اور اب آواز بلند ہوئی، یبن الزرقاء، بد کردار عورت کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا کہ یہ آواز بلند ہوئی۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ اب جو ہوا شاید میں لفظوں میں نہ بیان کر سکوں، اس لیے کہ میں یہاں سے مجلس پڑھ رہا ہوں، جو لوگ باہر ہیں میری آواز سن رہے ہیں، باہر سے میں کسی کو بلاؤں تو لوگ آئیں گے تو، مگر میری آواز ختم ہو چکی ہوگی، کچھ ٹائم لگے گا آنے میں۔ لیکن کیسے ہیں بنی ہاشم کہ روایت کہتی ہے کہ ابھی حسین کی آواز کی گونج باقی تھی، ابھی حسین کی آواز کی گونج باقی تھی کہ عباس و علی اکبر شمشیر لیے ہوئے آ گئے، اور ایک لمحے میں ہاشمی جوانوں کے درمیان حسین تھے۔ اب حسین اپنے جوانوں کو سمجھا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کس نے گستاخی کی آقا، زبان کاٹ لوں، سر دھڑ سے جدا کر دوں۔ ایک طرف مروان کاپ رہا ہے، ایک طرف ولید، دونوں کو اپنی موت دکھائی دے رہی، اور حسین کہہ رہے ہیں نہیں، ہم لڑنے نہیں آئے، ایک ایک کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ سمجھا بجھا کر ولید کے محل سے نکالا، بس عزیزان اکرامی تصور کریں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ حسین کی ایک آواز پر اتنے آ گئے، حسین ان کو سمجھا بجھا کر لے آئے، مگر مولا کا دل تو بڑا ہوا ہوگا کہ میں تنہا نہیں ہوں، میری ایک آواز پر اتنے آ گئے۔ انہی حسین کو ہم نے کربلا میں دیکھا، کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ حسین نے نصرت کی آواز بلند کی کربلا میں، ادھر حسین نے نصرت کی آواز بلند کی، ادھر ہمیں تاریخ میں 3 رد عمل ملے۔ جیسے ہی حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، اس جملے کو معمولی نہ سمجھیں۔ صفین میں ایک بار مولا علی نے حل من ناصر ینصرنا کہا تھا لیلۃ الحریر میں، تو مالک اشتر اور ساسا بن سوہان صفوں کو چیرتے ہوئے لمحوں میں علی کو اپنے حلقے میں لے لیا، اور پھر مالک اشتر نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا آج سے یہ جملہ نہ کہیے گا۔ مولا نے پوچھا کیوں؟ کہا مولا یہ بڑے مظلوم لوگوں کا جملہ، ہم آپ کے جانثار جب تک سلامت ہیں آپ مظلوم نہیں ہو سکتے، کاش کوئی کربلا میں آ کر حسین سے کہے۔ حسین کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا۔ عزیزان اکرامی ایک رد عمل تو یہ ہوا کہ شہداء کی کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ، اور بعض مقاتل نے لکھا کہ ایک رد عمل یہ ہوا کہ ایک خیمے کا پردہ اٹھا اور ایک بیمار تلوار لے کر دوڑتا ہوا باہر آیا۔ حسین نے اس بیمار کے بازو کو تھاما، نہیں میرے لال سید سجاد تمہارا جہاد مجھ سے بھی سخت۔ تیسرا رد عمل یہ ہوا کہ اہل حرم کے خیام سے رونے کی آواز آئی، حسین در خیمہ پر گئے، کیا ہوا؟ جواب ملا کہ علی اصغر نے آپ کی آواز پہ اپنے کو جھولے سے گرا لیا۔ کہا لاؤ علی اصغر بہت پیاسے ہیں، پانی پلا لائیں، بس 2 یا 3 منٹ گفتگو تمام ہو رہی ہے، روئیں گے آپ، بہت روئیں گے، علی اصغر پیاسے ہیں، پانی پلا لائیں۔ حسین پانی پلانے لائے، مگر جو ہوا کلیجے میں تاب نہیں کہ بیان کرو، اس لیے کہ جب ام رباب نے سنا کہ اصغر پانی پینے جا رہے ہیں تو مقاتل نے لکھا کہ سفید کرتا ماں نے پہنایا اور اپنی انگلیوں سے زلفوں کو سوارا،
ماں تو یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کا بے شیر پانی پینے جا رہا ہے۔ علی اصغر گئے تھے تو اجلا کرتا پہن کر، لیکن جب لوٹے تو ماں نے دیکھا کہ سفید کرتا سرخ ہو گیا تھا، بے شیر کے لہو میں سفید کرتا سرخ ہو گیا تھا، پانی نہیں ملا۔ تیر ستم نے پیاس بجھائی، حسین علی اصغر کو لے کر در خیمہ پر آئے۔ رباب سے پہلے پردہ اٹھا، ایک 5 برس کی بچی آ گئی، بابا بھیا پانی پی آیا۔ کیا جواب دیں حسین؟ کوئی جواب نہیں، سر جھکائے رہے۔ کہا بیٹی اپنی ماں کو بھیجو۔ ام رباب آئیں تو کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا امام وقت ہیں۔ رباب جو کہوں گا مان لو گی؟ کہا مولا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، کچھ کہہ نہ سکے۔ ابا کا دامن الٹا، خدا دنیا میں کسی ماں کو وہ منظر نہ دکھلائے جو ام رباب نے دیکھا۔ بس ایک ہی فقرہ کہا، میرے لال کیا تیرے سن کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ حسین علی اکبر کو لے کر پشت خیمہ پر آ گئے۔ ذوالفقار سے ننھی سی قبر کھودی، قبر کھودتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ قبر کھود چکے تو علی اصغر کو لٹایا، چاہا کہ مٹی ڈالیں، لیکن جیسے ہی قبر میں دیکھا علی اصغر کے چہرے پہ نظر گئی تو ایک بار قبر سے نکالا، سینے سے لگا لیا۔ میرے لال تجھے کیسے دفن کروں؟ دیر تک حسین روتے رہے، پھر قبر میں لٹالا، پھر چاہا کہ مٹی ڈالیں، لیکن اب جو پھر چہرے پہ نظر گئی تو روایت کہتی دوسری بار جو نکالا تو کبھی ماتھے کو چوما، کبھی رخسار کو چوما، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دریا کا رخ کیا۔ عباس کاش تم ہوتے، مجھ سے میرا بچہ دفنایا نہیں جا رہا ہے۔ کاندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا، مڑ کے دیکھا ام رباب ہیں۔ آقا آپ بھی تو صبر کیجئے۔ علی اصغر کو لٹالا، منہ کو پھرا لیا، ہاتھ سے مٹی کو برابر کیا، ننھی سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا